بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن میں کسی نے کلابے ملائے نہ کسی نے قصیدے پڑھے۔ والعادیات ضبحا والموریات قدحا۔ حضرت کیا سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے کسی کے لیے یہ الفاظ ارشاد فرمانا یہ شان نہیں ہے؟ انہوں نے سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر حملہ کیا۔ مسدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ میرے دادا استاد ہیں۔ لگا کر بالواسطہ مولا علی المرتضیٰ کے بغض کو پھیلانا شروع کر دیا۔ آپ یہ ارشاد فرمائیے کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ابو تراب لقب کس طریقے سے ملا تھا؟ شانوں پر ترانے اور قصیدے کا تو پھر حضرت امیر معاویہ زمین پر ہیں اور حضرت علی مرتضیٰ آسمان پر ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 22 رجب المرجب اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا عرس مبارک، اور آج کے دن ہم معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے عرس مبارک کے اوپر ایک تحفہ پیش کرنے جا رہے ہیں جناب طاہر القادری صاحب کے لیے۔ طاہر القادری صاحب نے کچھ عرصہ پہلے گفتگو فرماتے ہوئے یہ کہا کہ سیدنا امیر معاویہ کی شان میں نہ کسی نے کلابے ملائے نہ کسی نے قصیدے پڑھے، اور ساتھ میں انہوں نے کہا کہ علم پڑھیں، آپ کتابیں کھنگالیں تو یہ چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی۔ نہ ان کی شان میں کسی نے کلابے ملائے نہ کسی نے قصیدے پڑھے، نہ ان کے لیے جلسے جلوس کیے، نہ ان کی شان میں ترانے بلند کیے، نہ ان کے جھنڈے اٹھائے۔ نہیں، 1300 سال کا اہل سنت والجماعت کا ذخیرہ علم متفقہ جس پر اختلاف نہیں ہے، میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، کتابیں پڑھیں، کھنگالیں کتب کو، علم کے سمندر میں غوطہ زنی کریں، آپ کو پتا چلے۔ حضرت آپ کی انسٹرکشن کے مطابق، آپ کے حکم کے مطابق ہم نے کتابیں کھنگال لیں، تو سب سے پہلے کسی بھی ایمان والے کے لیے رہنمائی کا جو سب سے پہلا سورس ہے وہ قرآن مجید ہے۔ تو قرآن مجید کو جب ہم نے دیکھا تو اس کے اندر ہمیں یہ نظر آیا وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا وَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا۔ ہمیں تو ان گھوڑوں کی شانیں اور ان گھوڑوں کی قسم ارشاد فرمائی ہوئی نظر آئی جو کہ جہاد کے لیے نکلتے ہیں، ان کی ادائیں بیان کی ہوئی نظر آئی ہمیں۔ تو حضرت یہ ارشاد فرمائیے کہ جب سواریوں کی یہ شان ہو تو سواروں کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ تو کیا آپ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ان مجاہدین میں سے بھی نہیں گنتے جنہوں نے دین اسلام کے لیے جنگیں لڑی ہوئی ہیں؟ آئیے آگے، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى۔ سب کے ساتھ ہم نے جنت کا وعدہ کر لیا۔ کون سب؟ فتح مکہ سے پہلے والے بھی اور فتح مکہ کے بعد والے بھی۔ تو حضرت جو آپ ارشاد فرماتے ہوتے ہیں کہ سیدنا امیر معاویہ کو پتہ نہیں 10ویں 11ویں درجے کے صحابی بنتے ہیں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس 10ویں طبقے میں آتے ہیں، 10ویں طبقے میں آتے ہیں۔ یا آپ عقیدہ اہل سنت کا نام لینا چھوڑ دیں، میں نے آپ کو 1300 سال کے ائمہ کا متفقہ بالاجماع قاعدہ بتا دیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہے، اللہ نے سب سے جنت کا وعدہ کیا، مغفرت کا وعدہ کیا۔ تو قرآن تو ارشاد فرما رہا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، سب کے ساتھ ہی جنت کا وعدہ ہو گیا۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے مہر تصدیق ثبت کر دی کہ جو بعد میں چیزیں ہوں گی اور ان کے اوپر لوگ چیخیں گے، ان کے لیے پہلے ہی بتا دیا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے۔ اس سے آگے جب ہم نے بخاری شریف کو دیکھا تو اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان نظر آیا کہ میری امت کا لشکر جو سب سے پہلے سمندر میں جہاد کرے گا ان کے تمام مجاہدین کے اوپر جنت واجب ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دی ہوئی خبر ہے، کسی عام بندے کی ہوئی بات نہیں ہے۔
حضرت دلائل النبوہ کے اندر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کاتب وحی کہا گیا ہے۔ آپ یہ رہنمائی فرمائیے کہ آج کوئی چھوٹی موٹی کتاب لکھنے کے لیے بھی انسان سوچتا ہے کہ اگر میں نے اپنی کتاب لکھوانی ہے کسی سے، کسی پبلشر سے بھی لکھوانی ہے، تو ایٹ لیسٹ وہ بندہ ایماندار ہونا چاہیے، یہ نہ ہو کہ وہ کتاب میں پلس مائنس کر دیتا ہو چیزوں کو۔ تو گزارش یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے یہ اعتماد کہ سیدنا امیر معاویہ وہی لکھا کرتے تھے، کیا یہ چھوٹی شان ہے؟ پھر اس کے علاوہ کئی لوگ یہ کہہ دیتے ہیں جی کہ وہ کاتب وحی نہیں تھے، وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کچھ لیٹرز لکھا کرتے تھے۔ یار فار انسٹنس مان بھی لو کہ وہ لیٹر ہی لکھا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، کیا یہ بھی چھوٹی شان ہے؟ ایک لمحے کے لیے اگر مان بھی لیا جائے تو کیا یہ بھی چھوٹی شان ہے؟ حضرت پھر ہم نے دیکھا سنن ترمذی کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک دعا موجود ہے، اور کس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا ہے جن کے بارے میں بریلی کے تاجدار نے یہ کہا تھا، زہ عزت و اعتلاء محمد، کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ اور آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کے حوالے سے بڑے خوبصورت انداز کے اندر بیان کیا کہ اجابت کا صحرا، عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد۔ اور پھر آگے کیا ہوتا ہے، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، بڑھی ناز سے جب دعائے محمد۔ اور یہی دعائے محمد سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے ہے کہ اے اللہ انہیں ہادی، مہدی، ہدایت یافتہ اور ہدایت دینے والا بنا، اور ان کے ذریعے لوگوں کو ہدایت دے۔ تو حضور اب ارشاد فرمائیے کہ کیا یہ شان نہیں ہے؟ اور اس سے آگے مسند احمد کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا موجود ہے کہ معاویہ کو کتاب و حکمت سکھا، اور اے اللہ انہیں عذاب سے بچا۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کسی کے لیے دعا کر دینا یہ کم شان ہے؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس انداز میں بھی انہیں دعائیں دی کہ اے اللہ امیر معاویہ کو علم و حلم سے بھر دے۔ کیا یہ شان نہیں ہے؟ اور پھر جنگ صفین کے بعد امیر المومنین، امام المتقین، مولائے کائنات حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا وہ فرمان آپ یاد کیجئے جب انہوں نے ارشاد فرمایا کہ معاویہ کی حکومت کو ناپسند نہ کرو، اگر وہ تم میں نہ رہے تو تم سروں کو کندھوں سے ایسے ڈھلکتے ہوئے دیکھو گے جیسے اندرائن ایک پھل جیسے ڈھلک جاتا ہے، ایسے گردنیں اتریں گی اگر امیر معاویہ نہ رہے۔ تو حضرت کیا سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے کسی کے لیے یہ الفاظ ارشاد فرمانا یہ شان نہیں ہے؟ پھر اس کے بعد مسند احمد شریف کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر میں خدمت کا شرف بخشا، اور وضو کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا امیر معاویہ کو یہ نصیحت فرما رہے ہیں کہ معاویہ اگر تمہیں حکمران بنایا جائے تو اللہ سے ڈرنا اور عدل و انصاف کا دامن تھام رکھنا۔ حضرت ارشاد فرمائیے کیا یہ شان نہیں ہے؟ اور پھر اس حدیث شریف کے حوالے سے ایک صاحب فرمانے لگے کہ دیکھا رسول اللہ کو ڈر تھا نا، نعوذ باللہ، کہ انہوں نے اللہ سے نہیں ڈرنا اور عدل و انصاف نہیں کرنا، اس لیے یہ کہا گیا اور یہ نصیحت فرمائی گئی۔ تو حضرت بات یہ ہے پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا علی کو فرمایا کہ علی دونوں فریقوں کی بات سن کے فیصلہ کرنا، تو کیا اس سے آپ یہ نتیجہ نکال لیں گے کہ رسول اللہ کو ڈر تھا کہ علی نے ایک ہی بات سن کے فیصلہ کر دیا کرنا ہے؟ کچھ بات کرنے سے پہلے سوچ لینا چاہیے۔ حضرت اس کے بعد ترمذی میں جب میں نے دیکھا تو مناقب معاویہ کا باب نظر آ گیا مجھے ادھر۔ آپ کہتے ہیں کسی نے قصیدے نہیں پڑھے، کسی نے شانیں بیان نہیں کی،
پھر اس کے بعد نور الدین حیثمی رحمہ اللہ کی کتاب مجموع البحرین میں ادھر بھی مناقب معاویہ کا چیپٹر مجھے نظر آ گیا. پھر اس کے بعد امام احمد بن حنبل کی کتاب فضائل الصحابہ کے اندر فضائل معاویہ کا باب نظر آ گیا. آپ فرماتے ہیں کہ 1400 سال کے اندر لوگ چپ کرواتے رہے، شان کسی نے بیان ہی نہیں کی. بند رکھے. یہ عقیدہ کہاں سے نکل آیا؟ لوگ زبان بند کرواتے رہے 1300 سال تک ائمہ، اور آج یہ عقیدہ کہاں سے آیا کہ آپ ان کے جھنڈے اٹھا لیں؟ اور حضرت یہ ارشاد فرمائیے کہ جب کسی کو یہ کہا جاتا ہے کہ فلاں کے معاملے کے اندر چپ رہو، اس کا کیا یہ مطلب ہوتا ہے کہ اس کی شانیں بھی بیان نہ کرو؟ آج اگر کوئی شخص یہ کہے کہ قادری صاحب کے بارے میں بات نہیں کرنی، چپ، تو کیا اس کا یہ مطلب نکلے گا کہ ان کی شان بھی بیان نہیں کرنی، ان کی اچھی باتیں بھی بیان نہیں کرنی؟ یقیناً اس کا یہ مطلب نہیں ہوگا. مطلب یہ ہوگا کہ ان کے بارے میں کوئی نیگیٹو بات نہ کرو. حضرت اس کے بعد تاریخ دمشق کے اندر حوالہ موجود، اس کے اندر حضرت عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ کے حوالے سے یہ چیز موجود ہے کہ انہوں نے وہ ایک شخص جسے خود پھینٹا لگایا تو وہ تھا جس نے سیدنا امیر معاویہ کو گالیاں بکیں. تو بات یہ ہے کہ آج وہ لوگ جو کہ حضرت عمر بن عبد العزیز کی شانیں یہ کہہ کے بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے بنو امیہ کا گند صاف کیا، تو وہ تو سارے کے سارے لوگ چھتروں کے مستحق بنتے ہیں حضرت عمر بن عبد العزیز سے کہ جو بنو امیہ کی غلط حرکتوں کی بنیاد پہ سیدنا امیر معاویہ کے اوپر تان کریں یا انہیں گالیاں بکیں. پھر اس کے بعد ادارہ منہاج القرآن کے مفتی جناب مفتی عبد القیوم خان صاحب وہ لکھتے ہیں، اور یہ حوالہ ہے جی ماہنامہ منہاج القرآن جنوری 2013 کا. فرمائیے وہ کیا لکھتے ہیں. کہتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلیل القدر صحابی ہیں. جلیل القدر یہ شان نہیں ہے. کاتب وحی ہیں، کیا یہ شان نہیں ہے؟ اس امت کے ماموں ہیں، کیا یہ شان نہیں ہے؟ اور ان کی شان میں کوئی مسلمان گستاخی نہیں کر سکتا. ناسبی حضرت علی کی شان میں اور رافضی حضرت امیر معاویہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، دونوں غلط ہیں. یہ آپ ہی کے ادارہ کے مفتی صاحب ہیں، اور ماہنامہ منہاج القرآن جنوری 2013 کے اندر انہوں نے یہ تحریر لکھی. اس کے بعد امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان اقدس سے بھی ذرا سن لیجئے کہ کیا شان ہے سیدنا امیر معاویہ کی، اور وہ کس کو کس پر ترجیح دیتے تھے اور کسے کس سے بہتر سمجھتے ہوتے تھے. جب سبائیوں نے دیکھا کہ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا امیر معاویہ کے ساتھ صلح کرنے والے ہیں اور خلافت ان کے سپرد کرنے والے ہیں، تو انہوں نے سبائیوں نے جو کہ ساتھی تھے حضرت امام حسن کے ظاہری طور پر، انہوں نے سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر حملہ کیا، اور قاتلانہ حملہ ایسا کہ آپ نیزے کے زخم سے کرا رہے تھے اور ساتھ ساتھ یہ فرما رہے تھے کیا؟ اللہ کی قسم میں معاویہ کو اپنے لیے ان لوگوں سے بہتر سمجھتا ہوں جو اپنے آپ کو میرا پیروکار کہتے ہیں. انہوں نے میرے قتل کا ارادہ کیا، میرا خیمہ لوٹا، میرے مال کو قبضے میں لیا. یہ تھے وہ لوگ جو کہ سیدنا امیر معاویہ کے ساتھ لڑ رہے تھے امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ، اور یہ تھی ان کی وفائیں سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ. اور پھر امیر معاویہ کے ساتھ بغض رکھا جائے، ان کے حوالے سے ایسی باتیں کی جائیں، ان کی شانوں کے اوپر جو ہے وہ اندر سے بندے کو تکلیف ہو یا اندر سے مسئلہ نکلے، تو حضور گزارش یہ ہے کہ آپ یہ ارشاد فرمائیے کہ کیا ایسے امیر معاویہ کے ساتھ بھی بغض رکھا جائے کہ جب حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کی جنگ کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک خبیث نے اور ایک لعنتی نے یہ فیصلہ کیا کہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی اسٹیٹ کے اوپر حملہ کر دوں،
تو اس وقت سیدنا امیر معاویہ کا یہ خط جو میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں کہ اے لعنتی انسان، مجھے اپنے اللہ کی قسم ہے، اگر تو اپنے ارادے سے باز نہ آیا اور اپنے شہروں کی طرف واپس نہ پلٹا تو کان کھول کر سن لے، پھر میں اور میرے چچا زاد بھائی تیرے خلاف صلح کر لیں گے، پھر تجھے تیرے ملک سے نکال دیں گے اور زمین میں باوجود اس کی وسعت کے تیرے لیے تنگ کر دیں گے۔ یہ تھا امیر معاویہ۔ کچھ تو سوچئے، کیا اس امیر معاویہ کی شان کے اندر بھی کچھ کہہ لینے سے، کچھ پڑھ لینے سے کوئی فرق پڑ جاتا ہے؟ پھر اس کے بعد امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ، جن کے حوالے سے آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ آپ کے دادا استاد ہیں۔ اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ میرے دادا استاد ہیں۔ اب آپ کے دادا استاد جو ہیں وہ کیا فرماتے ہیں کہ ہمارا تو عقیدہ ہے یہ کہ فرق مراتب بے شمار ہے اور حق بدست حیدر قرار۔ اور یہ بات آپ نے بالکل صحیح کہی تھی، کوئی مداہنت کے ساتھ نہیں، بڑی کلیئرٹی کے ساتھ ہم یہ کہتے ہیں کہ حق بدست حیدر قرار، لیکن امیر معاویہ بھی ہمارے سردار، تان ان پر بھی کار فجار۔ اور حضرت ایک چھوٹی سی چیز، اور وہ یہ کہ تان کے حوالے سے ایک چیز کو ذہن میں رکھیے گا کہ ہر کسی کے لیے جو تان کی اور بدتمیزی کی ڈیفینیشن ہے وہ فرق ہوتی ہے۔ ذات بدل جانے سے بدتمیزی کی یا تان کی یا زبان درازی کی جو تعریف ہے وہ بھی بدل جاتی ہے۔ ایک لفظ نے تسی اپنے مقتدی نو آکھو، چلو آرام نہ بیٹھ جا، شرم کر، ایتھے فتویٰ اور لگے گا۔ یہ لفظ تسی اپنے ابے نو آکھو، چلو بیٹھ جا، شرم کر، لفظ وہی نہیں، لیکن بندہ بدلن نال فتویٰ بدل جاندہ ہے نا۔ ایک جملہ ہم اپنی اولاد کو کہہ سکتے ہیں اور اس کے اندر کوئی عیب نہیں، لیکن وہی جملہ اپنے والد کو، اپنے استاد کو، اپنے مرشد کو نہیں کہہ سکتے۔ تو حضرت گزارش یہ ہے کہ کسی کی شان بیان ہوتی دیکھ کر یہ کہنا کہ اس سے تو مولا علی کا بغض پھیل رہا ہے۔ عقیدہ تو یہ تھا کہ چپ رہیں، تم نے اپنی چپ توڑ دی اور نعرے لگا کر بالواسطہ مولا علی اور مرتضیٰ کے بغض کو پھیلانا شروع کر دیا۔ اب آج اس پر بھی اب غور ضرور فرمائیے گا، کیا اس کے ساتھ بھی ان کی طرف ایک تنقیص کا اور ایک ان کی طرف سے دوری کا اور ایک ان کی طرف سے انسلٹ کا پہلو نہیں نکلتا؟ پھر اس کے بعد آپ نے کہا کہ نہ کسی بریلوی نے، نہ کسی وہابی نے، نہ کسی دیوبندی نے، اور ان کی شانوں پر ترانے اور قصیدے گائیں اور ان کے جلسے کریں، اور خدا کے لیے مجھے بتا دو 1300 سال میں یہ عقیدہ میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا۔ نہ اہل سنت والجماعت جو بریلوی مکتب فکر کہلاتا ہے نہ ان کے ہاں دیکھا، نہ اہل سنت والجماعت میں جو علماء دیوبند ہیں، دیوبندی مکتب فکر، نہ ان کے ہاں دیکھا۔ یہ سن لیں، میں ضمانت کے ساتھ کہہ رہا ہوں، نہ اہل حدیث مکتب فکر میں دیکھا جن کو سلفی کہتے ہیں، نہ حضرت کیا آپ نے امیر معاویہ کے حوالے سے مفتی تقی عثمانی صاحب کی کتاب نہیں دیکھی؟ وہابیوں کی اتنی کتابیں ہیں کہ آپ نے نہیں دیکھی، ان کے اتنے جلسے نہیں دیکھے، اور بریلویوں کے اندر تو میں نے، ہم جن کی وجہ سے خود کو بریلوی کہلواتے ہیں، انہوں نے جب یہ بات کہہ دی کہ امیر معاویہ بھی ہمارے سردار اور تان ان پر کار فجار، تو کیا پھر اس کے بعد بھی کوئی کسر رہ جاتی ہے؟ اور پھر اس کے بعد عرش الاعزاز والاکرام فی اول ملوک الاسلام، یہ کیا چیز تھی؟ پھر رب الاحواء الواحیہ فی باب امیر المعاویہ، یہ کیا چیز ہے؟ پھر اعلام الصحابۃ الموافقین
امیر معاویہ و ام المؤمنین، یہ کیا چیز ہے؟ پھر الاحادیث الراویہ فی مدح امیر معاویہ. تو حضرت یہ ارشاد فرمائیے کہ پھر یہ جو رسائل ہیں ہم انہیں کدھر لے جائیں گے؟ اور پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا مسجد مولا علی کے نام پہ رکھنے کی بجائے امیر معاویہ کے نام پہ مسجدیں رکھی جا رہی ہیں، اور ان کے نعرے لگائیں، اور مسجد بجائے مسجد علی رکھنے کے ان کے نام پہ رکھے. تم نے اپنی چپ توڑ دی اور نعرے لگا کر بالواسطہ مولا علی اور مرتضیٰ کے بغض کو پھیلانا شروع کر دیا. اب آج حضرت یہ تو آپ نے بڑا ایک عجیب سا قانون دے دیا کہ اگر دو شان والوں کے آپس میں کوئی معاملات ہو چکے ہوں، کوئی شکر رنجی ہو چکی ہو، تو پھر کسی ایک کے نام پہ مسجدیں رکھنے سے کسی دوسرے کی تنقیص یا کسی دوسرے کی طرف بغض کا پہلو نکلتا ہے. یہ تو بڑا خطرناک سا اصول ہے، کیونکہ اس صورت کے اندر آپ یہ ارشاد فرمائیے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو تراب لقب کس طریقے سے ملا تھا؟ کب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ابو تراب کہہ کر پہلی بار بلایا تھا؟ تو کیا اب اگر کوئی شخص حضرت علی کو ابو تراب کہے یا مولا علی کی شانیں بیان کرے تو کیا اس سے یہ نتیجہ نکالا جا سکتا ہے کہ اس سے سیدہ پاک کا نعوذ باللہ بغض پھیلتا ہے؟ کیونکہ اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدہ پاک میں کچھ شکر رنجی ہوئی تھی، جس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مسجد میں آ کے مٹی پہ لیٹ گئے تھے. جب آ کے رسول اللہ نے انہیں ابو تراب فرمایا تھا، تو کیا انہیں ابو تراب کہنا یا حضرت علی کی شان بیان کرنا، اس سے یہ نتیجہ آپ نکالیں گے؟ اور پھر مسلم شریف کے اندر حضرت عباس اور مولا علی کے حوالے سے ایک معاملہ موجود ہے، جس کے اندر حضرت عباس نے کچھ سخت الفاظ جو ہیں وہ حضرت علی کے حوالے سے فرما دیے. تو کیا اب کوئی شخص اگر سیدنا عباس کی شان بیان کرے گا تو کیا اس سے یہ نتیجہ نکلے گا کہ مولا علی کا بغض پھیلا رہا ہے وہ؟ اور اگر کوئی مولا علی کی شان بیان کرے گا تو کیا اس سے یہ نتیجہ نکلے گا کہ وہ سیدنا عباس کا بغض پھیلا رہے ہیں؟ اور اگر کوئی نام، اگر جو آپ فرما رہے ہیں کہ مسجد مولا علی کے نام پہ رکھنی چاہیے، تو اگر کوئی سیدنا علی کے نام پہ مسجد رکھے گا، مسجد کا نام رکھے گا، تو کیا اس سے یہ نتیجہ نکلے گا کہ سیدنا عباس کا بغض پھیل رہا ہے اس چیز سے؟ حضرت کیا آپ نے بات کر دی. اور پھر اس سے آگے قرآن مجید کے اندر جب یہ موجود ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائے واپس، تو انہوں نے پھر ہارون علیہ السلام کے ساتھ کس طریقے سے پیش آئے. تو کیا اگر کوئی شخص حضرت موسیٰ کی شان بیان کرے تو کیا اس سے نتیجہ نکلے گا کہ ہارون کی شان کے اندر جو ہے وہ بغض پھیل رہا ہے، ان کی شان کے اندر تنقیص کا پہلو نکل رہا ہے؟ یا کوئی سیدنا ہارون کی شان بیان کرے گا تو کیا اس سے آپ یہ نتیجہ نکالیں گے کہ حضرت موسیٰ کا جو ہے بغض پھیل رہا ہے اس چیز سے؟ حضرت یہ کیسا اصول آپ نے جو ہے وہ وضع کر لیا. پھر اس سے آخر میں آپ نے ارشاد فرمایا نہ کسی نے ترانے پڑھے اور ان کی شانوں پر ترانے اور قصیدے گائیں اور ان کے جلسے کریں اور ان کے عرس منائیں اور یوم میلاد منائیں. خدا کے لیے مجھے بتا دو 1300 سال میں یہ عقیدہ میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا. تو حضرت گزارش یہ ہے کہ آپ یہ رہنمائی فرما دیجئے ہماری کہ جو قرآن مجید کی آیت ہے وَقُلْنَا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، پتہ مکہ سے پہلے والے بھی اور بعد والے بھی سب کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ کر لیا ہے. کیا یہ آیت آپ کے بارے میں ہے یا صحابہ کے بارے میں ہے؟ اگر اور کیا اس آیت کا مصداق سیدنا امیر معاویہ بنتے ہیں یا نہیں بنتے؟ اگر بنتے ہیں تو پھر ان کے قصیدے تو ایک لمحے کے لیے چھوڑ دیجئے، اور اگر آپ اس کا مصداق نہیں بنتے تو آپ ارشاد فرمائیے کہ یہ کیا ہے. اور ان کی شانوں پر ترانے اور قصیدے گائیں اور ان کے جلسے کریں اور ان کے عرس منائیں اور یوم میلاد منائیں. خدا کے لیے مجھے اور پھر اس کے بعد پہلا لشکر جو سمندر میں جہاد کرے گا
اس کے لیے جنت واجب ہے، کیا اس میں سیدنا امیر معاویہ شامل تھے یا آپ شامل تھے؟ اگر سیدنا امیر معاویہ شامل تھے اور آپ شامل نہیں تھے تو ارشاد فرمائیے پھر یہ کیا ہے؟ اور ان کی شانوں پر ترانے اور قصیدے گائیں اور ان کے جلسے کرے اور ان کے عرس منائیں اور یوم میلاد منائیں، خدا کے لیے مجھے بتا دو۔ اور اس کے بعد دلائل النبوہ شریف کے اندر کیا آپ کو کاتب وحی کہا گیا یا سیدنا امیر معاویہ کو کہا گیا؟ اگر آپ کو نہیں کہا گیا اور سیدنا امیر معاویہ کو کہا گیا تو پھر یہ کیا ہے؟ اور ان کی شانوں پر ترانے اور قصیدے گائیں اور ان کے جلسے کرے اور ان کے عرس منائیں اور یوم میلاد منائیں، خدا کے لیے مجھے عظمتوں کے نشان طاہر القادری طاہر القادری۔ اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ دعا کہ اللہ تعالی معاویہ کو کتاب و حکمت سکھا اور انہیں عذاب سے بچا، یہ دعا ان کے لیے ہے یا آپ کے لیے ہے؟ اگر ان کے لیے ہے اور آپ کے لیے نہیں ہے تو پھر بتائیے یہ کیا ہے؟ اور ان کی شانوں پر ترانے اور قصیدے گائیں اور ان کے جلسے کرے اور ان کے عرس منائیں اور یوم میلاد منائیں، خدا کے لیے مجھے ہم غلامان غوث الورا ہو گئے، آپ سے ہو کے منسوب طاہر پیا، آپ سے ہو کے منسوب طاہر پیا، ہم غلامان غوث الورا ہو گئے، ہم غلامان غوث الورا ہو گئے۔ اور پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان اور یہ دعا کہ اے اللہ معاویہ کو ہادی مہدی بنا، ارشاد فرمائیے یہ آپ کے بارے میں ہے یا سیدنا امیر معاویہ کے بارے میں؟ اگر ان کے بارے میں ہے اور آپ کے بارے میں نہیں تو بتائیے پھر یہ کیا ہے؟ اور ان کی شانوں پر ترانے اور قصیدے گائیں اور ان کے جلسے کرے اور ان کے عرس منائیں اور یوم میلاد منائیں، خدا کے لیے مجھے خوشیاں منا شگن منا خوشیاں منا شگن منا، دیکھو منہاج سجا ہے آج میرے طاہر کی سال گرا ہے، آج میرے طاہر کی سال گرا ہے، آج میرے طاہر کی سال گرا ہے، آج میرے طاہر کی سال گرا ہے۔ حضرت جب اتنے سارے فرامین امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں ہوں، ان کی تو منقبتیں نہیں پڑھی جا سکتی، تو حضرت پھر آپ کی منقبتیں کس اصول کے تحت جائز ہو جاتی ہیں؟ کس جگہ پہ آپ نے یہ فرمایا ہے کہ یہ جو میری منقبتیں پڑھ رہے ہیں؟ ایک جگہ تو آپ خود تشریف فرمائے ادھر ہی بیٹھے ہوئے ہیں۔ تجھ کو طاہر سلام کرتے ہیں، 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 یہ جہاں یہ جہاں یہ جہاں تیرے نام کرتے ہیں، تجھ کو طاہر سلام کرتے ہیں، تجھ کو طاہر سلام۔ اور آپ کی شانیں بیان ہو رہی ہیں، تو اگر آپ کی شانیں بیان کرنے سے جن جن لوگوں کے ساتھ آپ نے داڑھی کے معاملہ میں اختلاف کیا، آپ نے خود کو بریلوی کہنے کے حوالے سے بھی کچھ باتیں کی، ارشاد یہ فرمائیے کہ حضرت اگر آپ کا ان کے ساتھ اختلاف کر لینے سے اگر کوئی آپ کی منقبت پڑھے تو کیا اس سے ہم یہ نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ آپ کی منقبت پڑھنے سے وہ سارے کے سارے لوگ جنہوں نے داڑھی کی مقدار ایک قبضہ ارشاد فرمائی ہے ان سب کا آپ کی منقبت پڑھنے سے بغض پھیل رہا ہے؟ کیا یہ نتیجہ نکل سکتا ہے؟ اور کیا یہ نتیجہ نکل سکتا ہے کہ جتنے لوگ بریلوی کہنے کے قائل ہیں خود کو، کیا آپ کے یہ کہہ دینے سے کہ ہم بریلوی نہیں ہیں اس سے ان لوگوں کا بغض پھیل رہا ہے آپ کی منقبتیں پڑھنے سے؟ اور یہ بات غور کرنے کی ہے کہ اتنا دفاع ہم کرتے ہیں کس کا؟ جنہیں ہم مولا علی کی شان میں ان کے مطابق یہ سمجھتے ہیں
کہ فرق مراتب بے شمار ہے، مولا علی ان سے کہیں 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 اوپر ہیں. اور میرے استاد گرامی، میرے استاد محترم اور میرے شیخ محترم جامع امت علامہ محمد سعید احمد اسعد دامت برکاتہم العالیہ کی زبانی اگر سنیں، بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ بعض لوگ حضرت سیدنا علی مرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اور حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا مقابلہ شروع کر دیتے ہیں. نہیں، ان کا مقابلہ نہیں بنتا. اگر مقابلہ ہمارا اور حضرت امیر معاویہ کا ہو تو ہم زمین پر ہیں اور حضرت امیر معاویہ آسمان پر ہیں. اگر مقابلہ حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی کا ہو تو پھر حضرت امیر معاویہ زمین پر ہیں اور حضرت علی مرتضی آسمان پر ہیں. اب اندازہ آپ کیجئے کہ اتنا دفاع ہم اس شان والے صحابی کا کرتے ہیں جنہیں ہم مولا علی کے مقابلے میں یہ سمجھتے ہیں کہ سیدنا امیر معاویہ زمین پہ تشریف فرمائے اور سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ 7ویں آسمان سے بھی اوپر ہیں. اتنا بڑا فرق ہم کرتے ہیں. تو جو لوگ، اب سنیے کیسے معاویہ کا دفاع ہی شان علی کا دفاع ہے. غور کیجئے کہ جو لوگ اتنا دفاع سیدنا امیر معاویہ کا کرتے ہوں، ان کے دلوں کے اندر اور ان کے سینوں کے اندر کتنی ٹھنڈ پڑتی ہوگی ذکر علی سن کے، اور انہیں کتنا عشق اور کتنی والہانہ محبت مولا علی کے ساتھ ہوگی. ان چیزوں کے اوپر بھی غور کیجئے. دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے. ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے. جزاک اللہ.